خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں خوفناک بلی ایپیسوڈ 2۔ آج بھی کال معمول کے مطابق تھی، مگر امی پوچھنے لگیں وہ کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی امی کو بتا نہ پایا، بس اتنا ہی کہہ سکا کہ تھکن ہے، دم کر دے۔ میری عادت اور امی کا معمول تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور سونے سے پہلے دم کیا کرتی، تو کراچی آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ فون کے ذریعے جاری رہا۔ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے، اور پھر ماں کی دعا جنت کی ہوا، وہی والی بات ہے۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی گہما گہمی، شام میں جاوید ہاؤس اور پراسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم آتی، ہال میں یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی، آواز میں وہی بین اور بے حد وحشت۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہال کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ اد کھلا اور نیم تاریک تھا۔ بلی کے رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھینک کی آواز آئی، ناگوار بدبو، اور بین مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفعتاً مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی آغا جانین کے چہرے پر مردنی چھا رہی تھی۔ وہ مولوی کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو نہیں آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں جھینپ سا گیا۔ مجھے سچ مانے بہت شرمندگی ہوئی، بہت نامناسب حرکت سرزد ہو گئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا۔ یہ تجسس، یہ راز میرے ذہن پر سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آغا جانی سے نظر بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لان ہی میں تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سمجھانے تھے فوراً۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میری کمر کی طرف جاوید ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں مصروف میں عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سلگائی بلی کی منحوس آواز بدستور جاری تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا کہ وہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کے سمت بڑھا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی، شیشے کی بڑی سی کھڑکی۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ مقفل تھی۔ اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے تھے، یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھنک کی آواز آئی، جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی، اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ جلا تو میں چونکا، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئیں اس منظر کو دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صرف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ خدا! یہاں تو کوئی قید تھے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کس کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی لپ چپ کی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی۔ انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب جو میں نے دیکھا، یہ کیا ہے؟ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا اور میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے مین گیٹ عبور کر کے چلا گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا۔
100 طرح کے خیالات، اور وہ منظر تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کے رہ گیا تھا۔ وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء ادا کی، امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے دم کر دیں۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے لپ چپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ سخت بے دلی اور خوف۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی ہائینانس کے بارے میں۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹائم پیس فرش پہ گرا تھا۔ کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرے خدا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آئی کہاں سے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بھوری بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پاؤں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح خوف زدہ ہو کر صوفے پہ چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، غرا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ ان کی تعداد مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ سب کے سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی اور ایک کے بعد ایک جذب بھر کے مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا۔ رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب۔ استغفار! بہت خوفناک تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ میں نے خود پر دم کیا اور آیت الکرسی کا حصار باندھا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جو نزدیک آیا مجھے پھر وہی مناظر اور جاوید ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ آج وہاں نہ جاؤں مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی عذر قبول نہ کرتی۔ چاروں ناچار میں جاوید ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ جاوید ہاؤس میں سب کچھ ہوتے ہوئے وہی ویرانی چھائی تھی۔ روشن قمقموں کے بعد بھی مدھم روشنی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بو سے دماغ سن ہونے لگتا، مگر اے سی روم میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ ہی دوں، یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات۔ مگر وہ پاؤں دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے سلام دعا لیتا رہا مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظر بچا رہا تھا۔ بہرحال میں نے غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر ایک تجسس برقرار تھا کہ آخر وہ قیدی کون لڑکی ہے۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائے ہوئی آئیں اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہ ہال کے کمرے میں اسی دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، حسن میاں، شجاعت کسی کام سے شہر سے باہر ہیں اور ممکن ہے کچھ روز وہاں مزید لگ جائیں۔ زرنگار کہیں مصروف ہیں، کیا آپ ہمیں اسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کر لیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے وہیں سے کال ملا کر ایمبولینس منگوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، حسن میاں، آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، گو کہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہمارے اولاد کے جیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا، کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے؟ اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے اور آغا جانی راز فاش ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔
لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے عجلت میں ہاں کی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کر دینے والی بدبو تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا آج بھی یاد کروں تو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی اور آنکھیں باہر کو آبلی ہوئیں۔ چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری، چمکدار، بالکل بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجیب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پر رکھے وہ اپنی زبان سے لپ لپ کر کے کبھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی اور کبھی اپنا پاؤں۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا اور اس سے مواد رس رہا تھا جسے وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ اف خدا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مرد ہو کر بھی میں لرز گیا۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ مجھ پر اس کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جانی اس کو ہچکارتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ بلی کی طرح ان کے پاؤں میں لوٹنے لگی اور چاروں ہاتھ پیروں کے بل بلی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز دھیمی غراہٹ میں بدلتی گئی جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ آغا جانی نے اس کی زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا کہ حسن میاں یہ زنجیر پکڑے جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے ہچکار رہی تھیں اور ہم اسے کسی چوپائی کی طرح چلاتے ہوئے باہر لے آئے جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زخم کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر اس لڑکی کی کمر سے نیچے ایک انجیکشن کھوپ دیا۔ وہ غرائی اور اس پر جھپٹی۔ میرے ہاتھ سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی اور اس نے آن کی آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکاروں نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو میں کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر وہ بے جان ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا رہا۔ مجھے یہ لڑکی اور یہ حالات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی۔ وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر جکڑ کر ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسری گاڑی میں اسپتال روانہ ہو گئے۔ سارے راستے وہ روتی رہیں۔ میرے پاس ان گنت سوال تھے مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے اور میں آغا جانی کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی، سلام دعا کی بات کہنے لگی۔ زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے مگر بھوک تو گویا اڑ ہی گئی تھی ہاتھوں کے طوطوں کے ساتھ۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شجاعت کی پہلی بیوی ہو جسے قید کر دیا گیا ہو اور دوسری شادی رچا لی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی نوکرانی ہو جس کو اذیتیں دے کر اس حال کو پہنچا دیا گیا ہو، یا پھر یہ کوئی خالہ پھوپھی ذات ہو جس کے نام یہ تمام جائیداد ہو اور یہ سب لوگ اس کے کیئر ٹیکر ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے بیمار معاشرے میں ایسے جرائم عام ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس مولوی کا کیا کردار ہوگا اس سارے کھیل میں؟ اور اگر یہ سب جانتے بوجھتے ہو رہا ہے تو آغا جانی کا دکھ درد کس لیے؟ سوچ سوچ کے میری کنپٹیاں دکھنے لگی تھی۔ ایک بار پھر اس کی وحشت ناک صورت میری آنکھوں میں تھی۔ صاف رنگت، چمکدار آنکھیں، سیاہ لمبے بال۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو واقعی حسین دکھتی، مگر اس موجودہ حالت میں اس کا تصور اور اس کا جھپٹنا نوچنا دل دہلانے کو بہت تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے خشک کر رہی تھی۔ میں اخلاقی اقدار بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ ان سے پانی جوس وغیرہ کا پوچھا تو انکار کر گئی۔
ایک سوگواری ان کے چہرے پر نمایاں تھی، مگر زیبا جس کمرے میں تھی اس کے دروازے کو گھورتی ہوئی گویا ہوئی، زیبا میری بیٹی ہے۔ بیٹی؟ ہاں، میری بیٹی، شجاعت سے 4 سال چھوٹی۔ آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ انہیں ایسا کیا ہوا ہے، ان کی یہ حالت کیوں ہے، اور یہ بات ہم نے آپ سے کیوں چھپائی۔ اس پریشانی کے وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے حسن میاں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جی آغا جانی، میں شروع ہی سے اس معاملے میں اس راز کی تہ تک جانا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہے؟ کوئی دماغی یا نفسیاتی بیماری ہے؟ آغا جانی کے چہرے پر تعصب پھیلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری بات یقیناً دکھ دے گئی تھی۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے سوال کرنے کے بعد ہوا، مگر بات زبان سے پھسل چکی تھی۔ وہ گویا ہوئی، کاش حسن میاں ایسا ہی ہوتا۔ یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں، نفسیاتی مریضوں کے گھر میں کیا ایسی ہی ناگوار بو ہوتی ہے جیسی آپ نے جاوید ہاؤس میں محسوس کی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس آصف کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے۔ وہ اور ہم پہلے ہی بہت ذلت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کیسی ذلت آغا جانی؟ اور یہ آصف؟ وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ تھی، مگر میری بے چین فطرت سوال پہ سوال اٹھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی ہے اور معدے میں انفیکشن بھی۔ ہمیں رات اسپتال میں رکنا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ۔